میرا نام آئمہ ہے۔ گاؤں میں سب مجھے ایمی ایمی کہہ کر پکارتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں زیادہ تر گجروں کا راج تھا اور مجھے بھی گوجروں کی سردارنی مانا جاتا تھا۔ لوگ مجھ سے دور دور سے مشورے لینے آتے تھے۔ مجھے اس بات پر بہت ہی گھمنڈ حاصل تھا کہ لوگ مجھ سے مشورے طلب کرنے کے لیے آتے ہیں۔ عمر تو میری اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن میں مشورے بڑوں سے بڑے دیتی تھی۔ کسی کی شادی بیاہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوں، میں ہر وقت ان کے لیے پیش رہتی۔ لیکن جب لوگ مجھ سے مشورہ کرنے آتے تو بڑے بڑے گجر بھی ان کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ مجھے جیسے ہی دیکھتے تو ان گجروں کی نظر مجھ پر پڑتی تو وہ اپنی نظریں مجھ سے ہٹا نہ پاتے۔ جب لوگ انہیں یہ کہہ کر لے آتے تھے ہم ایمی گجروں کے گاؤں جا رہے ہیں، تو پہل تو وہ یہ سوچتے کہ شاید یہ کوئی بڑی خاتون ہوگی، لیکن جیسے ہی مجھ سے آ کر ملتے، میرے سامنے بیٹھتے تو مجھے دیکھ کر ششد رہ جاتے۔ اور کئی لوگ تو لینے تو مشورہ آتے تھے، لیکن میں ان کے آنے کا مقصد جان جاتی تھی، کیونکہ وہ مشورہ کم لینے آتے تھے بلکہ مجھ سے ملنے زیادہ آتے تھے۔ ایک دن گجروں کے سردار نے مجھے بلایا۔ کوئی مسئلہ تھا جو کہ ان سے حل نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اس مشورے کو حل کرنے کے لیے مجھے طلب کیا گیا۔ جیسے ہی میں گجر عابد کے گھر میں داخل ہوئی، پہلے تو اس کے باڈی گارڈ مجھ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر جیسے ہی مجھے گجر عابد کے کوٹھے میں لے جایا گیا تو وہاں مجھے عابد صاحب ایک نشست پر بیٹھے براجمان ملے اور مجھے دیکھتے ہی فوراً ہی ادب سے کھڑے ہو گئے اور بولا، تو ہاں جی، آپ ہیں ایمی گجر، جن کے آج کل گاؤں میں بہت زیادہ چرچے ہیں۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں کہنے لگے، جی عابد صاحب، کیا مسئلہ درپیش آیا ہے؟ عابد صاحب بولے، مسئلہ تو گجری صاحب بہت ہی سنگین ہے، اس مسئلے کا ہم سے تو نہیں نکل رہا، اس لیے ہم نے اپنے لوگوں کو بیچ کر آپ کو بلوایا ہے۔ میں نے کہا، عابد صاحب مسئلہ بتائیں، ہو سکتا ہے میں اس کا حل نکالوں۔ کہنے لگے، تھاری لڑکی کو ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا پسند کرتا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہ آئے اور میں بولی، ہماری لڑکی؟ کہنے لگے، ہاں تھی رے لڑکی، میرا مطلب ہے کہ ہمارے گاؤں کا ایک لونڈا تھارے گاؤں کی ایک لونڈی کو پسند کرتا ہے، لیکن چھوکری کے گھر والے نہیں مان رہے ہیں۔ میں نے کہا، عابد صاحب اس میں دقت کی کیا بات ہے؟ آپ باقاعدہ اس لڑکے کے ساتھ رشتہ لے کر جائیں۔ عابد صاحب کہنے لگے، ہم نے یوں بھی کر لیا پر وہ نہ مان رہی ہو، اب آپ ہی ہیں جو ان کو منا سکا۔ میں نے کہا، عابد صاحب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہنے لگے، تھارے کو ان کے گھر جانا ہے اس لڑکے کی بات کرنے، وہ لڑکا ہمارا اپنا ہے، دونوں چھوڑا چھوڑی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، بس گھر والے نہیں مان رہی ہو۔ میں نے کہا، عابد صاحب جہاں تک میرے سے ہو سکا میں آپ کی مدد کروں گی۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلی آئی۔ پتہ وغیرہ تو میں نے عابد صاحب سے لے لیا تھا۔ میں وہاں سے جاتے ہی فوراً ہی لڑکی والوں کے گھر روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی لڑکی والوں نے مجھے دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان گئے اور خوشی سے نہال ہو گئے کہ ایمی گجرنی آج ان کے گھر تشریف لائی ہیں۔ جیسے ہی میں نے انہیں اپنے آنے کا مقصد بتایا تو پہلے تو لڑکی کا باپ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا، لیکن پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ میری طرف سے اطمینان رکھیں، میں اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں کہ لڑکا بہت ہی شریف ہے، اور میں نے انہیں بہت اچھی خاصی آفر کی۔ میری آفر کو وہ ٹھکرا نہ سکے اور میری پیشکش قبول کر لی۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر وہاں سے اٹھ پڑی۔ میں جانے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ میرے پیچھے سے کسی کی مجھے پکارنے کی آواز آئی، ایمی صاحبہ رکیے۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت سندر سی لڑکی کھڑی تھی۔ مجھے کہنے لگی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے ابا جان کو اس رشتے کے لیے راضی کیا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تو میرا بڑا پن ہے۔ اندر کی وجہ اس نے بنا پوچھی اور میں نے بھی نہ بتائی۔ میں وہاں سے چلی گئی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے عابد صاحب کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ جو کام آپ سے نہ ہو سکا وہ میں نے کر دکھایا۔ کہنے لگے، ہم آپ کے بہت بڑے احسان مند ہیں۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، ایک دوست ہی دوست کے کام آتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے کال کاٹ دی۔ اب عابد صاحب مجھے روز نہ روز کسی نہ کسی بہانے سے کال کرتے اور مجھے اپنے کوٹھے پر بلا لیتے۔ پہل تو میں ان کا مطلب نہ سمجھ سکی، لیکن میرے آنے پر وہ مجھے بہت ہی زیادہ پروٹوکول دیتے تھے۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ شاید بڑے لوگ ہیں، اسی طرح ہی عزت کرتے ہوں گے، لیکن میں نے کہا کہ معاملہ تو کچھ اور ہی تھا۔
میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ عابد صاحب کے سارے وفادار ملازم باہر تھے، ایک بہت بڑے کام کے سلسلے میں گاؤں سے باہر گئے ہوئے تھے۔ عابد صاحب کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ جا نہ سکے اور آج انہوں نے مجھے اپنے کوٹھے پر مدعو کیا، نہ جانے وہ بھی انہیں میں نہ ٹال سکی۔ عابد صاحب ایک بہت ہی باوقار اور رعب والی شخصیت کے حامل تھے۔ کوئی لڑکی بھی انہیں دیکھ لیتی تو یہ نہ کہتی کہ وہ خوبصورت ہیں۔ ان کے روپے پیسے اور قدر و قیمت میں ان کو اس قدر نایاب بنایا ہوا تھا، لیکن میں نہیں سمجھ سکی مجھے اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے۔ جب میں عابد صاحب کے کھوٹے میں پہنچی تو وہ آرام فرما رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ نوک کیا وہ اٹھ بیٹھے اور بولے، آئے، آپ کی کا انتظار تھا۔ میں ان کے یوں کہنے پر ہچکچا سی گئی۔ جیسے ہی میں ان کے پاس جا کر بیٹھی تو میرے دل میں عجیب سے احساسات جاگنے لگے۔ عابد صاحب مجھے دیکھتے ہی بولے، آج تو آپ بہت قیامت ڈا رہی ہیں۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ میں سمجھ نہیں سکی۔ کہنے لگے، کچھ نہیں۔ عابد صاحب نے اپنے آپ کو لحاف میں ڈھانپا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی میں ان کے پاس بیٹھی تو انہوں نے اپنا لحاف اتار دیا۔ میں نے جو دیکھا تو وہ دیکھتے ہی دنگ رہ گئی۔ عابد صاحب کا ببلو بہت ہی زیادہ سٹرونگ لگ رہا تھا۔ عابد صاحب کو شاید علم نہیں تھا کہ میری نظر ان کے ببلو پر ہے، لیکن جیسے ہی میں نے عابد صاحب کی طرف دیکھا تو ان کی نظریں تو کہیں اور ہی تھیں۔ ان کی نظریں میرے فجر نظر کا تعاقب کر رہی تھیں۔ کہنے لگیں، آپ کے بالز بہت خوبصورت ہیں۔ میں نے کہا، جی؟ کیا کہنے لگے، احمد صاحب، بس جس دن سے ہم نے آپ کو دیکھا ہے ہم اس دن سے آپ کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ مجھے آج ان کے منہ سے یہ سن کر بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن میری نظریں تو ان کے ببلو سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ شاید جتنی خوبصورت وہ خود تھے، ان کا ببلو اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ مجھ سے اپنی کہیں باتوں کا جواب مانگ رہے تھے۔ کہنے لگے، امی صاحبہ، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ میں بھی ان کی محبت میں جکر چکی تھی۔ میں نے ان سے سوچنے کا کچھ وقت مانگا، جو انہوں نے خوشی سے دے دیا اور بولے، مجھے آپ کا جواب ہاں میں چاہیے۔ یہ کہہ کر میں ان سے جانے کی اجازت مانگ لی۔ جیسے ہی میں اٹھی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے اندر کچھ شرائط کرنے لگا، میرے اندر کوئی کرنٹ سا کھا کر پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا، عابد صاحب رک جائیں، تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ کہنے لگے، اب انتظار نہیں ہوتا، آج ہی تم مجھ سے شادی یا نکاح کر لو۔ انتظار تو اب مجھ سے بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے حامی بھر دی۔ انہوں نے قاضی صاحب کو بلایا اور ہم دونوں کا قاضی نے نکاح پڑھا دیا۔ میں مکمل طور پر آج عابد صاحب کی ہو گئی تھی۔ مجھے اب ان کے ببلو دیکھنے کا انتظار تھا۔ میں نے جیسے ہی رات میں ان کا ببلو دیکھا تو میں نے سوچا کہ کاش یہ میں نے پہلے کیوں نہیں لیا۔ عابد صاحب میرے ساتھ بہت خوش تھے۔ وہ میرے بالز کے ساتھ کھیل رہے تھے اور میں ان کے ببلو سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ہماری یہی روٹین بن گئی تھی اور یوں میری زندگی عابد کے ساتھ شروع ہوئی اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا اور زندگی کو آنے والے دور میں مزید خوشیاں دینے کا ایک دوسرے سے بھرپور وعدہ کیا۔